إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واعتصموا بحبل الله جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رزاق ہے، جو ستار ہے، جو وہاب ہے، جو اللطیف ہے، جو القدوس ہے، جو العزیز ہے، جو الجبار ہے، جو القہار ہے، جو الستار ہے، جو القدوس ہے، جو اللطیف ہے، جو السمیع ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے. اس کے بعد تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، جمعہ کا دن ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، مومن مسلمانوں کے لیے عید ہے، ایک عید کا تہوار ہے. تو جمعہ کے دن ان لوگوں کے لیے بہت ہی اپرچونٹی کا دن رہتا ہے. اس میں ان کے لیے نیکی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے برکت کا دن ہمیں موقع عطا فرماتا ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. تو لوگوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. وہی بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی لوگ دماغ دار ہے، وہی لوگ ذہن دار ہے جو کیا کرتے ہیں؟ مرنے کی بات کی تیاری دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہی لوگ کیا ہے؟ خوش نصیب ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنا پڑے گا. جیسے ہمارے معاشرے کی حالت دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان کی، چاہے ہمارے اسلام کے نوجوانوں کی یا پھر خواتین حضرات کی، ہمارے ماں اور بہنوں کی حالت دیکھتے ہیں. آج میرا جو موضوع ہے اس جمعے کا وہ ہے قیامت کی حقیقت اور قیامت کے دن کیا کیا ہونے والی ہے. لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے. ہر کسی کی نہیں کر رہا ہوں، کوئی تو اس کو انکار بھی کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں مست مگن ہوتے ہیں اور وہ دنیا کو ہی ہر ایک چیز سمجھنے لگتے ہیں اور دنیا کو ہی اپنا جنت بنا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ دل میں رکھتے ہیں خواہش، جو لوگ یہ دل میں رکھتے ہیں یقین کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں جانا ہے، جو لوگ یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور جو لوگ کے دل میں یقین رہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب کتاب کا دن قریب ہے، پھر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت میں جی رہے ہیں. حساب کتاب کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، حساب کتاب کا دن قریب آ گیا. قریب بولے تو نزدیک ہی ہے، پھر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. غفلت کی زندگی کس کو بولتے ہیں؟ یار ابھی ہمارا 20 سال ہوا ہے، ابھی تو اور بہت ٹائم ہے، تھوڑا سا جوانی میں مستی کر لیں گے، تھوڑا سا جوانی میں ہم غلط راستے پہ چل جائیں گے. اگر ہم ناچ گانے ڈھول یہ سب چیزوں کو ہم بجا لیں گے، ان سبھی چیزوں کو عام کر لیں گے تو کیا بات ہو جائے گی؟ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی 20 سال ہوا ہے
40 کے بعد کریں گے، اور 40 کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا 40 سال ہوا ہے، ابھی 40 سال ہی ہمارا ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، 60 کے بعد ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن جو 60 میں پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا عمر صرف 60 سال ہے۔ کتنا؟ ابھی تو ہمارا عمر صرف 60 سال ہے، ابھی اور 5-10 سال باقی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ کون سمجھتا ہے؟ جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کتاب کا دن قریب ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو غفلت کا مطلب کیا ہے؟ یہی چیز غفلت میں ہمیں لے کر جاتی ہے کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر ایک جاندار کو، بے جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونی ہے، ہمارے لیے اصل زندگی یہ نہیں ہے، ہمارا اصل زندگی آخرت ہے، اور یہ بخوبی ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت ہمیں آنی ہے، موت ہمیں آنی ہے، چاہے ہم گناہ کا کام کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم نیک اعمال کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم دوسرے کو دھوکہ دے کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں، چاہے ہم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزاریں، چاہے ہم آخرت کو بھلا کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم آخرت کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں، چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چل کر کے زندگی گزاریں، چاہے ہم گنہگار بندہ ہو، چاہے ہم نیک بندے ہو، موت ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی اگر زندہ رہنے والا رہتا تو وہ کون رہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلایا اور یہ ہر ایک کو بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے 1-2 دن ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کو موت آنی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی نشانی ہی قیامت کی نشانی ہے، بلکہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ نبوت مل گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آئے، اپنے توحید کا کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، پھر وہ واپس چلے گئے، یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت میں اور یہ جو انگلی دونوں ملے ہوئے اس کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئیں گے، اور نہ ہی میرے بعد کوئی امت، دوسری امت آنے والی ہے۔ ڈائریکٹ کیا ہے؟ میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد نہ ہی کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی میرے بعد کوئی دوسری امت آئیں گے، ڈائریکٹ میرے بعد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ تو آپ دیکھیے اس انگلی کے بیچ میں کتنا فرق ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ انسان کو ہر وقت یہ دل میں رکھنی چاہیے، ڈر اور خواہش یہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھڑے ہونا ہے، اور یہ ڈر بھی رکھنی چاہیے کہ قیامت کا ہولناکی بہت ہی خطرناک ہے، حشر کا میدان کے حساب و کتاب کا دن بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سخت ہے، اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس کا ڈر رکھنا چاہیے دل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی احادیث ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگ کیا کریں گے؟ ناچ گانے کو اپنے لیے کیا؟ اپنے لیے حلال نہ کر لیں۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک لوگ ناچ گانے کو اپنے لیے حلال نہ کر لیں۔ آپ ہمارے معاشرے کو دیکھیے، کچھ ہی دن پہلے اٹھا کر دیکھیے، کرسمس کا موقع ہو گیا، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو گیا، کچھ ہی دن پہلے، چند دن ہی پہلے ہم لوگ اٹھا کر دیکھیے، قریب 25 تاریخ کو کرسمس آیا، اس کے بیچ میں کتنے سارے تہواریں آئے، اس کے بیچ میں کتنے سارے شادیاں ہوئے، کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگ کیا کریں گے؟ گانے کو، میوزک کو، ڈانس کو، یہ سب چیزوں کو اپنے اوپر حلال نہ کر لیں۔ اور حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نبی کا کام کر رہے ہیں، نبی کے سنت کا کام کر رہے ہیں، اسلام کا کام کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں حرام چیزوں کو اپنے آپ کے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہمارے مسلمان گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر سے، ہمارے مسلمان گھروں کے دروازے کے سامنے سے ہمارے مسلمان بھائی لوگ ایسے ڈانس کرتے ہیں، ایسے گانے بجاتے ہیں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، اپنے اوپر حلال کر لیا انہوں نے۔ لیکن در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ابھی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ حلال کر لیں گے قیامت سے پہلے میوزک کو، ڈانس کو، اور وہ چیز ہو رہی ہے۔ تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم جو گانے بجا رہے ہیں، ہم جو ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ہم اچھی کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اور قدم بہ قدم بڑھا رہے ہیں، کدھر؟ قیامت کے قریب، اور ہم آ رہے ہیں۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اپنے قریبی احباب کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو صبح وہ اٹھاتے ہیں کاندھے میں اور جا کے قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں ویسے ہی مستمگن ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی بندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کندھوں میں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، لے کر جا کر قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ لیکن وہ دفن کرنے کے بعد بھی ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں مست مگن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز غفلت کی زندگی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یہی چیز کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اب دیکھیے قیامت کے دن کیسا رہے گا. ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوگی, ایک جاب میں جانے والا جاب کے لیے تیاری کر رہا ہوگا, ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ٹفن باندھ رہی ہوگی, ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے تیاری کر رہی ہوگی, ناشتے کا تیاری کر رہا ہوگا, سونے والا انسان سو رہا ہوگا, جاب میں جانے والا انسان جاب میں جا رہا ہوگا, واکنگ کرنے والا واکنگ کر رہا ہوگا, فون دیکھنے والا فون دیکھ رہا ہوگا, کمپنی چلنے والی مشینیں چل رہی ہوگی, ہر ایک اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کس کو, فرشتے کو, اسرافیل علیہ السلام کو, کہ وہ سور پھونکے, وہ لوگ مر جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور کا جو منہ ہے اس میں اپنا منہ لگا کر انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا, کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب حکم دے گا, میں کیا کروں, میں سور پھونکوں. اتنا قریب ہے کہ سور کو منہ میں لگا کر رکھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب حکم دے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت آئی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کل قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, اپنے بیوی سے, بندہ کیا کرے گا, اپنے بیوی سے بھاگے گا, اپنے اولاد سے بھاگے گا, وہ اپنے دوست احباب سے بھاگے گا, وہ کہے گا کہ میں کسی کو نہیں پہچانتا. ماں کیا کرے گی, اسی طریقے سے دودھ پلانے والی ماں جو سب سے نزدیک اپنے سینے میں رکھتی ہے بچے کو, وہ بھی کیا کریں گے, اپنے بیٹے کو اچھال کے پھینکیں گے. جس طریقے سے کچرے کا ڈبہ نہیں پھینکتے ہم لوگ, کچرے کا تھیلی, کچرے کا ڈبہ نہیں ڈالتے ہیں, اس طریقے سے اچھال کر پھینکیں گے. اب یہ بات غور کرنے والی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے باپ جیسا محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تشریح کس کے ساتھ کیا, میں تم سے ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, میں تم سے ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. کس لیے, اس لیے کہ ماں زیادہ محبت کرتی ہے, باپ سے بھی زیادہ محبت کس کی رہتی ہے, ماں کے دل میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تشریح کس کے ساتھ کیا, ماں کے ساتھ. لیکن ہم اس کے محبت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, محبت کو پانے کے لیے آگے آتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے طرف جو بندہ چل کر آتا ہے, میری رضامندی کے لیے جو بندہ میرے طرف چل کر آتا ہے, میں کیا کرتا ہوں, اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ میں تیرے سے گاڑی مانگ سکتا ہوں, تیرے سے بنگلہ مانگ سکتا ہوں, تیرے سے اولاد مانگ سکتا ہوں, تیرے سے لگژری لائف مانگ سکتا ہوں, تیرے سے میں لگژری ہاؤس مانگ سکتا ہوں. لیکن یا اللہ, میں تیرے سے تیرا رضامندی مانگتا ہوں, میں تیرے سے تیرا محبت مانگتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے طرف دوڑ کے آ رہا ہوں, چل کے آ رہا ہوں, تو کیا کر, مجھے قبول عطا فرما. میں تیرے طرف چل کر آ رہا ہوں, تو مجھے قبول عطا فرما. یہ سب دعا کرنی چاہیے بندوں کو, لیکن نہیں کروں گے, دل میں آئے گا ہی نہیں ہمارے دلوں میں خیال. سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رہنا چاہیے. اس جہالت کے دور میں ہمیں کیا کیا ہے, ہمیں بھٹکا دیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. کیا ہوگا اس دن, ایسی زلزلہ آئے گی, زمین پورا کانپے گی, زمین پورا ہلیں گی, زمین پورا کانپ اٹھے گی, ہلے گا. انسان کہیں گے آج کیا ہوا زمین کو, اس زمین کو آج ہو کیا گیا. زمین کیا کرے گا, ان کے اوپر جو گندگی ہے ان سبھی کو ختم کرے گا. اس کے بعد زمین اپنے اندر کی سونے کو, ہر ایک چیز کو نکالے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا, زمین اپنے اندر کے سونے کو, ہر ایک چیز کو نکالے گا, پہاڑوں کو توڑ دے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. آج دیکھیے اتنے طوفان آنے کے باوجود, اتنے ہر ایک چیز ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے, پہاڑ ہلتا ہے نہیں, پہاڑ نہیں ہلتا ہے. پہاڑ ہلتا ہے کیا, نہیں. لیکن کل قیامت کے دن ایسا ہوگا, وہ پہاڑ ذرے کے برابر دھول میں اڑیں گے. کون سے پہاڑ, جتنا ہم لوگ کو زمین میں, جتنا ہم لوگ کو اوپر دکھتا ہے پہاڑ, اس سے کہیں زیادہ اندر زمین میں رہتا ہے پہاڑ, ہے کہ نہیں. یہ کون بول رہے ہیں, آج کل کے سائنٹسٹ بول رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ہی فرما دیا. ٹیکنالوجی کا گیان پڑھتے ہو آپ لوگ جا کے اسکول میں, ہاسٹل میں, کالج میں, اور یہاں بتانا پڑتا ہے مولوی صاحب کو پہاڑ کتنا ہے. پہاڑ جو ہے اوپر جتنا ہم لوگ کو دکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اندر گڑا ہوا ہے, اس لیے کہ زمین نہ ہلے, زمین کانپے نہ. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بھی کیا پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا, مقصد ہے کہ نہیں, کہ زمین نہ ہلے, زمین برابر رہے. لیکن وہ پہاڑ کیا ہوگا, کل قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو کے اڑے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ آیتوں کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن زمین پھٹ اٹھے گی, زمین پورا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے اوپر جو گندگی ہے اس کو سب کو ختم کر دے گا. اس کے بعد کیا کرے گا, وہ اپنے اندر کی سونے کو, اپنے اندر کی چیزوں کو نکالے گا. اور اس دن کوئی بھی وہ سونے لینے والے نہیں ہوں گے. لوگ یہ خواہش کر رہے ہوں گے ان کے ماں باپ کے لیے, ان کے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے لوگ یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش میں کیا کروں, کوئی غریب کو ڈھونڈوں اور غریب کو کھانا کھلاؤں تاکہ کیا ہو جائے, میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے. وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے, خواتین حضرات جو ابھی کہتے ہیں اپنے مردوں کے پاس, جو ابھی اپنے گھروں میں اتنے بڑے بڑے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ مجھے سونے کا ہار چاہیے, 5 تولے کا 10 تولے کا ہار چاہیے, مجھے انگوٹھی چاہیے, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. کل قیامت وہ ٹائم پہ جب زمین اپنے اندر سے سونا پھینکے گی,
اس ٹائم پہ سب لوگ اتنے مالدار ہوں گے کہ کسی کو اس کی فکر نہیں پڑی ہوگی، کسی کو اس چیز کی فکر نہیں پڑی ہوگی کہ ہمارے سامنے سونا ہے. اس ٹائم پہ اس سونے کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ پورے صورت میں دیکھیے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ انسان کا ہر ایک چیز کا ذرہ ذرہ برابر کا حساب دیں گے. ذرہ ذرہ برابر کا حساب ملے گا ہر ایک چیز کا. جس نے نیک عمل کیا ہوگا اس کو ہر ایک چیز کا ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کو بتلایا جائے گا، دکھایا جائے گا. اور ذرہ برابر بھی اس نے گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو دکھلایا جائے گا، بتلایا جائے گا. اب یہ بولیں گے کہ زمین کیسے بتلائیں گے، زمین کیسے بتائے گا؟ تو آپ دیکھیں سوسائٹی ایسا ہو گیا، ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، دور ایسا ہو گیا کہ بے جان چیزیں بھی کیا کرتی ہے، بات کرتی ہے. فونوں میں بے جان فوٹو آتا ہے، اس میں بات کرتے ہیں. ایسے ایسے چیز جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ انسان جب ایسے ایسے تخلیقات کر سکتا ہے، ایسے ایسے اے آئی فیچرس لا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اس انسان کو پیدا کیا کہ وہ زمین کو بات کروانے میں قادر نہیں رہتا؟ بتائیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جب وہ بندہ ایسا کام کر سکتا ہے، ایسا تجربہ دار بن سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جس نے پورے کائنات کو بنایا، جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بات کرا سکے؟ القادر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا بولے گا کن ہو جا تو ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا نہیں چاہے گا، اگر بولے گا لا نہیں ہونا تو نہیں ہوگا. جس کا اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کو کس چیز کا ڈر؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے، تو اس کو کیا ضرورت ہے دنیا والے کو راضی کرنے کی؟ ہم کام کرتے ہیں معاشرے میں 4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ہم کام یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈی جے نہیں بجائیں گے شادی میں، اگر ہم ڈی جے گانے نہیں بجائیں گے شادی میں تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اگر ہم گانے نہیں بجائیں گے شادی میں تو ہمارا اڑوس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم گانے نہیں بجائیں گے شادی میں تو ہمارا دوست احباب کیا کریں گے، کیا سوچیں گے؟ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کام کرتے کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوچھ لیا کہ یار تم نے میرے باتوں کو اگنور کر کے تم نے دنیا والے کو خوش کیا، جاؤ اسی سے مانگو. کل قیامت کے دن کیسا رہے گا، کیسا ہولنا کی رہے گا؟ جب تک بندہ کوئی سوال کا جواب نہ دے دے وہ حل نہیں سکے گا، وہ نہیں حل سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے منہ پہ اس وقت کیا ہو جائے گا، تالا لگ جائے گا، ڈھکن لگ جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، نوجوان لوگ ہو چاہے بوڑھے لوگ ہو چاہے جو بھی ہو، خواتین حضرات ہو، ہمارے معاشرے میں ایسا عام ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دلوں سے نکل گیا ہے. جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے. کیا دیکھ لو گے؟ ابھی تم جس منہ سے بول رہے ہو، ابھی تم جس زبان سے بول رہے ہو، کل قیامت کے دن وہ زبان تمہارے لیے بات نہیں کر سکے گی. تم لاکھ کوشش کر لو، وہ زبان تمہارے لیے ایک حرف بھی نہیں نکال پائے گا. تمہارا حساب کتاب جب لیا جائے گا تو تمہارے بدلے میں کون بولیں گے معلوم ہے؟ تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہارے کان بولیں گے کہ تم نے کیا سنا ہے، تمہارے آنکھ بتائیں گے کہ تم نے کیا دیکھا ہے دنیا میں، تمہارے ہاتھ بتائیں گے کہ تم نے اس ہاتھ سے کس کو تکلیف دیا ہے اور کس کو اچھا پہنچایا ہے، نیک عمل کیا ہے. تمہارے پاؤں بتائیں گے کہ تمہارے پاؤں کس طرف چل کے گیا ہے، گناہوں کی طرف گیا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف گیا ہے. تمہیں وہاں پر بولنے کا حق نہیں ملے گا، وہاں پر تمہیں بولنے کا حق نہیں ملے گا. لیکن جب فرشتے گھسیٹ کر لے کر جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے کہ نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، ہر ایک چیز کیا ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کل قیامت کا دن ایک دن کتنا ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور جب کل قیامت کے دن انسان کو یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کتنے دن گزارے، بولیں گے یا اللہ بس وہی کچھ ٹائم گزارا، کچھ دن گزارا، تھوڑے سے جا کر آ گئے ہم لوگ. کیسا رہے گا؟ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ 20 سال ہوتا ہے عمر، وہ اپنے عیاش میں لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو سدھارنے میں لگ جاتے ہیں کہ یار ہمارا 40 سال ابھی باقی ہے، ہم کیا کریں، اپنی زندگی کے لیے تیاری کریں. لیکن کبھی کوئی سوچا ہے کہ وہاں کا ایک دن کتنا ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اس کے لیے کسی نے تیاری کیا ہے؟ یہاں ہم 60 سالہ زندگی کے لیے اتنا دوڑتے ہیں دنیا میں، کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا اس دن صرف ایک دن کا زندگی کتنے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کے لیے کسی نے قدم بڑھایا، اس کے لیے کسی نے سوچا ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لیں؟ ہمیں اس دنیا نے مست مگن کر دیا، ہمیں اس دنیا کے ٹریپ میں پھنسا لیا. حالانکہ شرم آنی چاہیے ہمارے کو. بار بار یہی مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے کاندھوں سے جب اٹھا کر لے کر جاتے ہیں انسان کو، ہم اپنے کاندھوں سے اپنے قریبی دوست کو، قریبی احباب کو جب قبر میں دفنا کر آتے ہیں تب بھی ہمیں یہ شرم نہیں آتی، تب بھی ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور یہ کون بول رہا ہے؟ آج جو باتیں ہو رہی ہے کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب کا ٹائم قریب آ گیا ہے. حساب کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے. ایک جگہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں فرق نہیں ہے، ویسا ہی میرے اور قیامت کے بیچ فرق نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک ناچ گانے کو، میوزک کو، ڈانس کو، یہ سب چیزوں کو اپنے اوپر حلال نہ کر لے بندہ تب تک قیامت نہیں آئے گی. اور وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. جب قیامت کے دن ہوگا تب کیا کریں گے؟
صحابہ کرام ڈرتے تھے جمعے کے دن. قیامت کب آئے گی؟ جمعے کے دن آئے گی, ہے کہ نہیں؟ قیامت جمعے کے دن آئے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے, حالانکہ وہ کتنے ایماندار تھے, وہ کتنے صلاحیت رکھنے والے تھے, ان کے اندر طاقت اور جوش کی کمی نہیں تھی ایمان کی. یہ طاقت اور جوش نہیں جو ہم جائیں گے مووی دیکھنے چلیں گے, ہم کسی کو مار دیں گے, ہم کسی کی محبت میں کسی کو کچھ بھی کر دیں گے, یہ طاقت اور جوش نہیں تھا ان کے پاس. ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اسلام کی. ان کے پاس کون سی قوت تھی؟ ایمان کی. ان کے پاس کون سی رحمت برستی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور ہمارے اوپر کیا برس رہا ہے؟ شیطانوں کا محاسبہ. شیطان جو کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے وہی چیز ہم کر رہے ہیں. ہمارے اوپر کہاں اللہ تعالیٰ کا رحمت برستی ہے؟ ہم کہاں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہم پلے بڑھے؟ ہم چاہتے ہی نہیں ہے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو لوگ کیا کہیں گے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں چار لوگ کیا کہیں گے. ہم تو چاروں کو خوش کرنے میں لگے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے؟ یہاں پر ہم بریانی کھاتے ہیں, یہاں پر ہم مزے کرتے ہیں, کل قیامت کے دن ہمیں وہ چیزیں نہیں ملنے والی ہے. کل قیامت کے دن کیا پینے کے لیے ملے گا معلوم؟ کھانا کیا رہے گا انسان کا؟ کانٹے دار پھل رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کا جو پیپ اور جو خون جو غلاظت نکلتی ہے وہ پینے کے لیے دیں گے. پیو گے؟ تیار ہے نا ان سبھی چیزوں کے لیے؟ تیار ہوگی نہیں؟ بتاؤ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. سب لوگ تیار ہے نا؟ کس کے لیے؟ کانٹے دار پھل کھانے کے لیے, کانٹے دار کھانا کھانے کے لیے, جہنمیوں کا پیپ اور جو گندگی نکلے گا, جو کھولتا ہوا رہے گا, اس کو پینے کے لیے تیار ہوگی نہیں؟ تیار ہی رہو گے. اسی لیے تو اتنا دنیا میں آ کر دکھاتے ہو. دنیا میں آ کر کس لیے دکھاتے ہو؟ تیار ہو اسی لیے نا. دنیا میں اتنا تکبر دکھاتے ہو کہ ہم دیکھ لیں گے کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. کس لیے دکھا رہے؟ تیار ہو اس لیے نا. اگر تم تیار نہیں رہتے, اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رہتا تو کبھی بندہ ایسا کام کرتا ہی نہیں. بندہ کبھی ایسا کام کرتا ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. بندہ کبھی یہ بھولتا ہی نہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کیا کیا دیکھنی پڑے گی, ہمارے سامنے کیا چیزیں آئیں گے. ابھی یہاں پر دوستی چلا رہے ہیں, کل قیامت کے دن وہی دوست کیا کہیں گے؟ میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے, میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں. جب وہ بندہ کہے گا کہ یار میں تمہارا دوست ہوں, دنیا میں ہم دونوں دوست تھے, سگے دوست تھے, پکے دوست تھے, لیکن کل قیامت کے دن کیا کہے گا؟ میں نہیں پہچانتا تمہیں, تم چلے جاؤ سامنے, میں نہیں پہچانتا. ماں بیٹے کو کہیں گے کہ میں تمہارا ماں ہوں, بیٹا ماں کو کہے گا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں. نہیں میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. خود نفسی نفس کے عالم میں ہوں گے. ہر ایک کیا کہیں گے؟ میرا نفس, میرا نفس. ہم بیٹھے ہوئے کس کے بھروسے بیٹھے ہوئے؟ خواجہ پیر غریب نواز کے بھروسے بیٹھے ہوئے. کس کے بھروسے بیٹھے ہوئے؟ بابا کے بھروسے بیٹھے ہوئے. کس کے بھروسے بیٹھے ہوئے؟ چرچ کے بھروسے بیٹھے ہوئے. کس کے بھروسے بیٹھے ہوئے؟ وہ بابا ہمارے لیے دعا کر دیں گے, ہم کیا ہو جائیں گے؟ سفارش پا لیں گے. قسم سے اتنے ٹوٹے جاؤ گے دماغ ٹھکانے میں نہیں رہے گا. اتنے ٹوٹے جاؤ گے دماغ ٹھکانے میں نہیں رہے گا. یہ تو مذاق سمجھ کے رکھ لیا. جو بندہ مرنے کے بعد اپنا کفن نہیں ہٹا سکتا ہے, جو بندہ مرنے کے بعد اپنا غسل نہیں کر سکتا ہے, جو بندہ مرنے کے بعد ان کے بدن میں بیٹھا ہوا مکھی نہیں ہٹا سکتا ہے, وہ تمہیں کل قیامت کے دن نجات دلائے گا؟ ہاں, وہ تمہیں کل قیامت کے دن بچائے گا جہنم سے. جو بندہ مرنے کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بات نہیں سن سکتا ہے, ان کے سامنے تم جا کر دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل سفارش کرے گا, کل قیامت کے دن وہ تمہارے لیے سفارش کرے گا. جو بندہ دنیا میں کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ انسان ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, آئے بس چلے گئے, لیکن اس کو اتنا بڑا ہیپ بنا لینا کہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دینا, اس کو اتنا بڑا سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کا ذریعہ, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بات کروں, تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ تم میرے سے مانگو. رسول اللہ صلی اللہ, اگر کسی سے مانگنے کا, اگر کسی کے قبر کو سجدہ کرنے کا اگر ہمارے کو حکم رہتا تو کس کا حکم ملتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا تھا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرما دیا, کوئی بھی نہیں, ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ میرے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میرے قبر کو عبادت گاہ مت بنانا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ باباؤں کے پیچھے چل رہے ہیں. یہاں پر تھوڑے کم پہچان ہے, ہم وہاں اجمیر شریف جائیں گے, وہاں کے بابا بڑے ہیں, ان کو تھوڑا پیسے دیں گے, ان کے سامنے جا کے گر جائیں گے, وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمیں کل قیامت کے دن بچائیں گے. کسی کا سفارش نہیں چلنے والا ہے. اتنے بڑے بڑے انبیاء اکرام دنیا میں آئے, ہاں, یوسف علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں, جتنے بھی علماء اکرام ہیں, ہر ایک کیا رہیں گے؟ ہر ایک یا نفسی یا نفسی یا نفسی. اور آج کل ہم جو کہتے ہیں ہمارا جگری یار ہے, جو ٹیلنٹ نکلا ہوا ہے ہمارا جگری یار ہے, کوئی بھی کام نہیں آئے گا وہاں پر. کوئی بھی تمہارے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا. حالانکہ اس کے باوجود کہ اگر تمہارا دوستی اسلام کا ہو, اگر تمہارا دوستی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے والا دوست ہو, دوست کس کو بنانا چاہیے؟ دوست ایسے لوگ کو بنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے قریب تمہیں لے کر جائے. ایسے کو نہیں بنانا چاہیے جو تمہیں مووی دکھانے لے کر چلے. ایسے کو نہیں بنانا چاہیے جو تمہیں چار لڑکیوں کے بیچ میں بٹھا کر بات کروائے. ایسے کو نہیں بنانا چاہیے جو تمہیں زنا کے قریب لے کر چلے. ایسے لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر کیا کرے, دل سے نکال دے. ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرے. ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو تمہیں نماز کی طرف لے کر نہ آئے, جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت اور اس کے طریقے کو اپنانے سے روکے. ایسے لوگوں کو دوست کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے. یہ لوگ دوست نہیں ہے, یہ لوگ دوست نہیں ہے. اگر دوست رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھیے دوست کون ہے. دوست وہ ہے جو ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے. اصل دوست, اصل معنی میں حقیقت میں دوست کون ہے؟ جو ایک بندے کے ساتھ مل کر دوسرا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا دوستی ہے؟ کوئی لکھ کر دے دے آج مجھے, ایسا کوئی دوستی ہے ہمارے معاشرے میں؟
کہ ایک دوست مل کر دوسرا دوست اللہ تعالیٰ کے قریب جائے؟ اس کو دوستی بولتے ہیں، اس کو ہلاکت اور بربادی بولتے ہیں، اس کو جہالت بولتے ہیں۔ تم جس کو دوستی کا نام دے رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کرنا بولتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو سپورٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہونے میں، ایک دوست دوسرے دوست کو سپورٹ کر رہا ہے زنا خوری کرنے میں، ایک دوست دوسرے دوست کو سپورٹ کر رہا ہے گانے اور ڈھول بجانے میں، ایک دوست دوسرے دوست کو سپورٹ کر رہا ہے کس لیے؟ ناچ گانے میں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا جگریہ ہے، کہیں پر کام نہیں آئے گا۔ آج تم دنیا میں دوست بول رہے ہو، کل قیامت کے دن وہی بولیں گے کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تب کیا کرو گے؟ تب کہو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کہ اللہ مجھے اور ایک موقع دے دو، میں کیا کروں گا؟ میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤں گا، مجھے اور ایک موقع دے دو، میں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤں گا، میں اس بار جا کے تیری عبادت کروں گا۔ خواتین حضرات کہیں گے مجھے ایک موقع دے دو، میں جا کر پردہ کروں گی، میں زنا سے دور رہوں گی، میں جا کر پردہ کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ نہیں 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 نہیں، موقع سب کو ملا تھا، لیکن سمجھدار لوگ وہی تھے جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دنیا میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ تمہیں میں کس لیے بھیجا تھا؟ میرے کو راضی کرنے کے لیے، لیکن تم نے نہیں کیا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ سب بند ہو گیا، اب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ ایمان تو تم نے بھی لایا، ایمان تو اس نے بھی لایا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ایک ہی ہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان لایا میرے اوپر، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے، اس نے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اس نے میرے اوپر ایمان لایا، یقین لایا، اور آخرت کے اوپر یقین لایا، اور حساب و کتاب کے دین کے اوپر یقین لایا، اور اس نے کیا کیا؟ تیاری کیا، کس چیز کا؟ آخرت کا۔ اس نے کیا کیا؟ تیاری کیا، کس چیز کا؟ جنت میں جانے کا۔ اس نے کیا کیا؟ تیاری کیا، کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔ لیکن تم نے ایمان کب لایا؟ تم نے یہاں پر آنے کے بعد ایمان لایا، یہ ایمان تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا، ایمان یہ تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بے شرموں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں زنا خوری کرنے میں، ہم بے شرموں کی طرح ایک دوسرے کو چغل خوری کرنے میں، ہم بے شرموں کی طرح ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں چوری کرنے میں، ہم بے شرموں کی طرح ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں موویز دیکھنے میں، یہ سب چیزیں کوئی بھی کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے شادیوں کو ہم نے مذاق بنا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو مذاق بنا کر رکھا ہے۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زندگی دور رہتا تو ایسے لوگوں کو گلے کاٹ دیتے تھے، معلوم، ایسے لوگوں کو گلے کاٹ کر پھانسی میں لٹکا دیتے تھے۔ مسجد یہاں ہے، یہاں پر ڈی جے بجایا جا رہا ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پر فرشتے آ کر عبادت کرتے ہیں، جہاں پر جنات آ کے عبادت کرتے ہیں، جہاں پر انسان آ کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک چیز عبادت کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، پھر بھی ہم اتنے نافرمانی کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں سب سے زیادہ عقل و شعور دیا، ہمیں سب سے زیادہ سوچنے کی قوت دی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاگلوں کی طرح سوچنا شروع کر دیا، ہم نے پینا شروع کر دیا، ہم نے زنا خوری میں دماغ کو لگایا، ہم نے غلط راستوں میں دماغ کو لگایا۔ اگر عمر بن خطاب، اگر خالد بن ولید، اگر صلاح الدین ایوبی، اگر ان لوگوں کا دور رہتا نا تو ایسے لوگ آج منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ اگر ان کے دور رہتے آج تو ایسے لوگ اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے معاشرے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پتہ ہے کون ہے؟ ایک گلی سے جاتے تھے تو دوسرے گلی سے شیطان بھی بھاگتا تھا ڈر کے۔ تو یہ سب چیزیں جو کروا رہا ہے وہ شیطان ہی کروا رہا ہے نا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اور رو کر دعا کیا ہے کہ یا اللہ میری امت کو کیا کرنا؟ بخش دینا، یا اللہ میرے امت کو صحیح راستے پر رکھنا، یا اللہ میرے امت کو کبھی بھی تم نہ چھوڑنا۔ کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمہیں محبت دیکھنی ہے، آج دیکھتے ہیں لڑکیوں کی محبت، آج دیکھتے ہیں دوستوں کی محبت۔ یہ ایک ٹرینڈ نکلا ہے نا کہ دو دوست ہاتھ پکڑتے ہیں اور چائے گراتے ہیں، کون سب سے پہلے ہاتھ چھوڑے گا وہ کیا ہے؟ اس کا دوستی کچا ہے۔ یہ دوستی تمہیں دیکھنی ہے۔ یہی دن دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائیں کیے تھے، یہی دن دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائیں کیے تھے، یہی دن دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کو بچا کے رکھی ہے جو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ میرے امت کو کیا کر سفارش عطا فرما، اپنے امت کے لیے سفارش کرے گا۔ یا رب امتی، ہر ایک نبی کیا کریں گے؟ یا نفسی یا نفسی، یا رب نفسی، اے رب میرا نفس، اے رب میرا نفس۔ کون؟ ہر ایک نبی، ہر ایک آدمی۔ لیکن وہاں پر ایک ہی ایسے شخص ہوں گے، وہاں پر ایک ہی ایسے انسان ہوں گے جو کہیں گے یا رب امتی۔ کس کے لیے؟ ہم جیسے ظالموں کے لیے، ہم جیسے نافرمان لوگوں کے لیے۔ ارے سدھر جاؤ، اب تو سدھر جاؤ، اسلام کے طریقے کو سمجھو۔ کس نے کہا اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ کبھی اسلام کے راستے پر آ کر دیکھے ہو کہ اسلام میں کیا انجوائمنٹ ہے؟ ہاں، اسی دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رو کر دعا کرتے تھے کہ ان کے داڑھی بھی بھیگ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ ہاں، اتنے تکلیف اٹھانے کے باوجود ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے، اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اس بات کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اہل حدیث تو چھوڑو، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اہل حدیث تو بہت دور کی بات ہے، اہل الحدیث قرآن اور حدیث کے اوپر ہمیں کیا ہے؟ عمل کرنے والے، یہ بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ ابے کہاں کا مسلمان تم ہو؟ کہاں کا مسلمان ہو تم؟ کس نے کہا کہ یہ مسلمان کا علامت ہے؟ کیا نبی نے کہا کہ ایسے مسلمان رہتے ہیں کہ شادیوں میں گانے اور ڈھول بجاتے ہیں؟ کیا نبی نے کہا کہ النکاح من سنتی، نکاح کیا ہے؟ میری سنت ہے۔ لیکن کیا نبی نے کہا کہ میری سنت کے ٹائم پر تم گانے بجاؤ؟ کیا نبی نے کہا کہ تمہاری دوستی ایسی ہونی چاہیے؟ دوستی دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر کی دوستی دیکھو، دوستی تمہارے کو دیکھنا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دوستی دیکھو، دونوں کیسے رہتے تھے؟ بیٹھتے تھے تو ایک ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ دوستی اس کو کہہ رہے ہم لوگ، اس کو دوستی کہتے ہیں، اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، اس کو
حرام खोरी कहते हैं, इसको दोस्ती नहीं कहते हैं. और अपने आप को मुसलमान कहना बंद कर दो अगर तुम लोग इस्लाम के रास्ते पर नहीं हो तो. अल्लाह ताला ऐसा कभी माफ़ नहीं करेगा. एक इंसान को अगर पता नहीं है तो वो गुनाह कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन इंसान को सब चीज़ पता रहने के बावजूद, इंसान के सामने हक दलील आने के बावजूद, इंसान के सामने हक बात आने के बावजूद, इंसान के सामने नबी और रसूल की बात आने के बावजूद, इंसान के सामने कुरान और हदीस की बात आने के बावजूद अगर वो इंसान गलत काम कर रहा है तो ये समझ लेना कि तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ और डर नहीं है, तुमने निकाल कर फेंक दिया. किसके लिए? सिर्फ एक 60 साल की जिंदगी के लिए, सिर्फ चंद दोस्तों को खुश करने के लिए, सिर्फ चंद अहबाब को खुश करने के लिए तुमने नबी और उसके रसूल को बात को निकाल कर दिल से फेंक दिया है, और तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को निकाल कर दिल से फेंक दिया है. जो अल्लाह ये कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुमने उसको भी कदर नहीं किया, तुमने उसको भी कदर नहीं किया. जो अल्लाह ये कहता है माँ कर कभी रब्बिकल करीम, ए मेरे बंदे क्या करो तुम मेरे करीब आओ, करीम रब हूँ मैं करीम रब हूँ, तुम क्या करो तुम मेरे करीब आओ, लेकिन हमने उसको भी निकाल कर फेंक दिया. और अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हो. तुम्हारे सजदे से, तुम्हारे इस जिस तरीके से तुम लोग इबादत करते हो, मुझे तो लगता है कि ऐसे, मुझे क्या अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ऐसे इबादतों का मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस तरीके की इबादत का मुझे ज़रूरत नहीं है. जिस तरीके से यहाँ इबादत करते हो ना तुम लोग, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ऐसी इबादतों का मुझे ज़रूरत नहीं है. अगर अल्लाह ताला को इबादत ही करवानी रहती, फरिश्ते हैं कि नहीं इबादत करने के लिए, उनके हम्दो सना बयान करने के लिए फरिश्ते हैं कि नहीं. लेकिन अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर, हमारे बाबा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है कि नहीं. आदम अलैहिस्सलाम को फ्री में जन्नत मिला, फ्री में अल्लाह ताला ने टिकट दिया, जन्नत में दाखिल किया, लेकिन शैतान के बहकावे में, किसके बहकावे में आकर? फ्री में हम लोग को जन्नत मिला था, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम ने गलती कर दी, अल्लाह ताला का नाफरमानी कर दी, अल्लाह ताला ने उनको नीचे भेज दिया. और आज हम वही शैतान के साथ हाथ मिला रहे हैं, वही शैतानी काम उनको कर रहे हैं. जिसने हमें जन्नत से निकाल कर फेंका है, वही शैतान के साथ आज हम जाकर हाथ मिला रहे हैं. और हम कहते हैं कि हम नबी की उम्मती हैं. हाँ, हम कहते हैं कि हम नबी की उम्मती हैं. फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, फिर हम लोगों को यह कहा कि तुम क्या करो, तुम मुझे राज़ी करो, फिर से मैं तुम्हें क्या करूँगा? जन्नत दूंगा. तुम मुझे दुनिया में जाकर राज़ी कर लो, फिर से मैं तुम्हारे अहलो अयाल को, तुम्हारे औलाद जो आएंगे वो भी अगर मुझे राज़ी करेंगे तो मैं उनको क्या करूँगा? जन्नत दूंगा. लेकिन जो जन्नत हमें फ्री में मिली थी वो आप राज़ी करने के बदले मिलेगा, तो क्या हम लोग इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करते? क्या इतना आसान है अल्लाह ताला को नाराज़ करना? आसान हमारे लिए हो चुका होगा, हमें खौफ और डर नहीं है ना, इसीलिए हो चुका है आसान. कभी सोचे हो कि क़यामत के दिन का हौलनाकी कैसा होगा? एक दोस्त को नहीं पहचानेगा, एक भाई को नहीं पहचानेगा, एक माँ बेटे को नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सब अपने अपने ऊपर लगे रहेंगे. और हम कहते हैं कि हम अभी क़यामत बहुत दूर है. इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून. ये आयत के ऊपर बार बार गौर करें. अल्लाह ताला ने कहा कि हिसाब किताब का दिन करीब है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इंसान गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है. हिसाब किताब का दिन करीब है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? गफलत का ज़िंदगी गुजार रहा है. वो इस गफलत में है कि आज 20 साल हुआ है, हाँ कुछ दिनों के बाद 40 साल होगा, उसके बाद मैं इबादत करूँगा, कुछ दिनों के बाद मेरा 60 साल हो जाएगा, उसके बाद मैं इबादत करूँगा. तो ये क्या है? गफलत ही है. ये गफलत ही है जिसने हमें बांध कर रखा है कि कुछ दिनों के बाद मैं अभी शराब पी रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद छोड़ दूंगा. मैं अभी ज़िना कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद छोड़ दूंगा. मैं अभी अल्लाह ताला का नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद पढ़ना शुरू करूँगा. अरे अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें पाँव हाथ दिया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें अभी सलाहियत दिया है नमाज पढ़ने का, अभी उसका कदर करके नमाज पढ़ लो. लेकिन जब बुढ़ापे में आ जाओगे, जब तुम्हारे पास वो सलाहियत नहीं रहेगा, जब तुम्हारे सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, जब तुम्हें दुआएं याद नहीं रहेगा, तब तुम कैसे पढ़ सकते हो? जब तुम्हारे दिमाग में उतना कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा कि मैं दुआ पढ़ूँ तो कौन सा पढ़ूँ, मुझे तो याद ही नहीं है, तो वो टाइम पे तुम दुआ करोगे या फिर बददुआ करोगे? उसके लिए बैठे हो कि मेरा 60 साल 70 साल हो जाएगा, उसके बाद मैं अल्लाह ताला की इबादत करूंगा. उस टाइम पे क्या होता है? दिमाग, बूढ़े लोग का दिमाग क्या होता है? बच्चों की तरह कमज़ोर हो जाता है, बच्चों की दिमाग की तरह हो जाता है. जैसे बच्चे लोग को कुछ समझ में नहीं आता वैसे ही रहता है. तो उस टाइम पे अगर हम अभी नहीं सीखेंगे, अभी अगर अल्लाह ताला के करीब नहीं आएंगे, तो उस टाइम पे हम दुआ याद करके हम नमाज पढ़ लेंगे. इतना हम अपने आप को तजुर्बादार समझते हैं क्या? हमारे अंदर इतना तजुर्बा है कि हम 60 साल की उम्र में दुआ याद करके हम नमाज पढ़ना शुरू कर दें? हम वो टाइम पे दुआ करेंगे, बददुआ करेंगे, हमें खुद पता नहीं रहेगा, हमें खुद भी पता नहीं रहेगा. इसीलिए सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह ताला का खौफ और डर रखना चाहिए. और सबसे पहली बात अल्लाह ताला का खौफ और डर के साथ साथ अगर इंसान को ये बात यकीन आ जाए कि हिसाब किताब हमें देनी है, इंसान को ये बात यकीन आ जाए कि कल क़यामत के दिन हमें सबको खड़े होकर उठना है और हश्र के मैदान में जाना है. जो लोग जो काम किए होंगे उसके मुकाबले हिसाब किताब होगा, और जो लोग बुरे काम किए होंगे उनको क्या करेंगे? जहन्नम में ऐसे घसीट कर फेंक दिए जाएंगे, जहन्नम में घसीट कर फेंक दिए जाएंगे. अगर ये सब चीज़ें हमारे दिल में नहीं रहेगा तो हम कभी भी अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे. क्या है मुसलमान की अलामत? क्या है इस्लाम में? किस चीज़ों के ऊपर यकीन करना है? क़यामत के ऊपर यकीन करना है, हिसाब किताब के दिन के ऊपर यकीन करना है, अल्लाह ताला है बोल के इसके ऊपर यकीन करना है. हम लोग को यकीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग मुसलमान कैसे कहलाओगे? क़यामत की बात बोली जाती है, इधर क़यामत के बारे में बतलाई जाती है, लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं. नाउज़ुबिल्लाह. ऐसे मुसलमान, ऐसे नौजवान, मुसलमान तो छोड़िए, नौजवान इतने रास्ते में भटके हुए हैं कि क़यामत की बात होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, हदीस और कुरान का बात होता है, वो टाइम पे भी वो लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं. तो याद रखना, ये मजाक तुम्हारा कल क़यामत के दिन बहुत भारी पड़ेगा. कल क़यामत के दिन तुम्हारे को ये मजाक जो है बहुत ही भारी पड़ने वाली है. ऐसे पकड़े जाओगे, ऐसे मारे जाओगे ना, समझ में आएगा तब कि अल्लाह मुझे दुनिया में और एक बार भेज दो. लेकिन वो टाइम पे मौका नहीं मिलेगा.
ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر صحیح راستے پر نہیں آؤ گے تو سمجھ جانا جو وقت کے فرعون تھے اس وقت کے فرعون تھے تو آج ہم بن رہے ہیں فرعون. اس وقت کے جو ظالم تھے وہ آج ظالم ہم بن رہے ہیں. کس لیے؟ اگر ان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ اتنے سارے لوگ تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے, ان کو سمجھانے سے ایمان لا لیے, لیکن ہم لوگ ایمان والے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے تو یہ بہت ہی بڑا غلط بات ہے کہ نہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو صحیح راستے پر آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتی نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کو دل میں رکھتے ہوئے, ان کا ڈر رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اور قیامت کا فکر رکھتے ہوئے ان کی تیاری کرنے کی, دنیا میں رہتے ہوئے ان کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام کی حالت میں رہیں اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر.